حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے کہ واتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم پر حج فرض کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے حج کرو۔ تو ایک صاحب کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے نا، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے۔ اب یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ یہ سوال بھی ہوتا ہے نا، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے یا صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے؟ اسی طریقے سے وہ صحابی کو بھی ڈاؤٹ ہوا، کہا کہ یا رسول اللہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے یا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ وہ پھر دوسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے یا بار بار ہر سال کرنا فرض ہے؟ حتیٰ کہ 3 مرتبہ اس صحابی نے یہ سوال کیا یا رسول اللہ حج ہر سال کرنا فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابی اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو تم لوگوں پر حج کرنا واجب ہو جاتا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری اطاعت کو دیکھتا ہے، جو چیز میری منہ سے نکل گئی نا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں جو تیری منہ سے نکلا وہ ہو کے رہے گا۔ کیا ہے؟ جو تیری منہ سے نکلا وہ ہو کے رہے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لب اقدس سے نکلتا ہے نا، رب تعالیٰ وہ فرما دیتا ہے۔ صحابی کو فرمایا کہ اے صحابی اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو تم لوگوں پر ہر سال واجب ہو جاتا۔ جو چیز میں نے تم لوگ کو نہیں کہی نا اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ کیا ہے؟ جو چیز میں نے تمہیں نہیں کی اس کے بارے میں سوال نہ کرو۔ پچھلی قوم کے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، ایک بندہ جو مر گیا تھا، آپ نے قرآن کی تفسیر میں سنا ہے، تو اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی کیسے زندہ ہوگا؟ تو المختصر کہا کہ گائے لے کر آؤ، اس کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر مارو، وہ بندہ زندہ ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل والوں نے پوچھا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا علامتیں پائی جانی چاہیے؟ یعنی پہلے تو صرف گائے کا ذکر تھا، جتنے سوال کرتے گئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے گئے اور وہ پایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس چیز کے بارے میں نے تم لوگ کو پابند نہیں کیا اس چیز کے بارے میں سوال کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو۔ اور اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر سال فرض ہے تو تم لوگوں پر فرض ہو جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر آج میں اور آپ جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا، بھائی کدھر منہ کر کے پڑھتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی طرف۔ لیکن پہلے کے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین حضور علیہ السلام جو ظہر کی نماز پڑھتے تھے نا، اگر ظہر کے علاوہ اور بھی نمازیں وہ کہاں منہ کرتے تھے؟ قبلہ اول بیت المقدس کی طرف، وہاں کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام، اب یہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیروں میں آپ پڑھ لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت ہو گئی بھی 2 بچتی ہیں، تو نبی علیہ السلام کے نا دل مبارک میں آیا کہ جو قبلہ ہونا چاہیے ہمارا کیا ہے؟ بیت الحرام ہونا چاہیے، کعبۃ اللہ ہونا چاہیے۔ اب 2 رکعتیں ظہر کی پڑھ لی ہیں، 2 رکعتیں رہتی ہیں۔ جب دل میں آیا نا، بار بار حضور علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، دل میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب علیہ السلام آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کیا بیت الحرام ہونا چاہیے۔ اے محبوب جب دل میں خیال آ گیا ہے نا تو منہ پھیر لو۔ اے مالک 2 رکعت ہو گئی ہیں، 2 رکعت بچتی ہیں، بس یہ مکمل کر کے بعد میں ادھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نہیں محبوب علیہ السلام، جب محبوب کی دل میں آ گیا نا، پہلے میرے محبوب کی چاہت پوری ہوگی، بعد میں کیا ہے؟ میرا فرض پورا ہوگا۔ اور حدیث قدسی بھی ہے نا، آج میں اور آپ، حدیث قدسی کیا ہے کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ میری چاہت سے مراد رب تعالیٰ کی اور تیری چاہت سے مراد بندوں کی چاہت۔ حدیث قدسی میں کیا ہے؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کی، اور لب اقدس کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو کہہ رہے تھے۔ وہ حدیث قدسی کیا ہے؟ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے۔ اے بندے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، رب تعالیٰ کی چاہت ہے، لیکن اگر تو بھی اسی پر راضی ہو جائے جو میری چاہت ہے تو پھر میں بھی وہی کر دوں گا اے بندے جو تیری چاہت ہے۔
یعنی کہ اگر جو بندہ میری چاہت پر راضی ہو جاتا ہے وہ کر لیتا ہے تو میں رب تعالیٰ بھی بندے کی چاہت پر راضی ہو جاتا ہوں, وہی کرتا ہوں جو بندہ چاہتا ہے. اب بندے کی چاہت پر رب تعالیٰ راضی ہو کر وہ کام کر لے تو بتاؤ کہ دونوں جہاں کے مالک محبوب علیہ السلام کے دل میں کوئی چاہت آئے, خیال آئے, تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کی چاہت کو کیوں نہ پورا کرے. تو اسی لیے محبوب علیہ السلام کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیت الحرام کی طرف قبلہ کر دیا, اور اب سارے کے لوگ کیا ہیں وہاں پر نماز منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں.